तुमको मदारिस पर अगर अपना रोब जमाना आता है, हमको भी सर इनके तहफ्फुज़ पे कटवाना आता है। शख्सियत तशरीफ फरमा है। आप हजरात के सामने हजरत की नसीहतें होंगी और दुआ हो जाएगी, इसलिए तमाम हजरात सुकून के साथ बैठे रहें और हजरत की नसीहतों को सुनें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन्नासि व यकूनर रसूलु अलैकुम शहीदा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। तकरीरें तो आप बराबर सुन ही रहे हैं। माशाअल्लाह आपकी इस बस्ती में भी ये 7वां जलसा चल रहा है और हमारे उलमा बुजुर्गान दीन बराबर हमें और आपको नसीहतें कर रहे हैं। इस वक्त भी इस मजलिस के अंदर भी हमारे मोहतरम मौलाना मोहम्मद यामीन साहब मद्दज़िल्लुहु ने बहुत तफसील के साथ बहुत कुछ हालात बयान कर दिए। मकसद इस वक्त तकरीर का नहीं, अभी नमाज का वक्त होने वाला है। मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ कि ये जितनी भी हमारे अंदर खामियाँ हैं, जितनी हमारे अंदर कमियाँ हैं, असल बात यह है कि उम्मत ने अपना मकाम नहीं जाना। अल्लाह के यहाँ इस उम्मत का क्या मर्तबा है और हमें ये भी मालूम नहीं कि हमें अल्लाह ने क्या फजीलतें बख्शी हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ा नुकसान है। जरा सोचो, एक अमीर बादशाह वक्त जो पूरे मुल्क का मालिक है और उसे ये भी मालूम नहीं कि मेरे सर के ऊपर कितना बड़ा ताज रखा गया है। वो ये नहीं जानता कि मेरी कुर्सी की क्या कीमत है। वो ये नहीं जानता कि इस मुल्क की मेरे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो क्या ये उसका न जानना पूरे मुल्क को तबाह नहीं कर देगा? ये पूरे मुल्क के लिए तबाही होगी। ठीक यही हाल आज हमारे ऊपर जारी है। हम ये सोचते हैं कि जैसी और उम्मतें हैं, जैसी और मखलूक है, जैसे और कौमें हैं और बिरादरियां हैं, बस इसी तरीके से हम भी जमीन के ऊपर पैदा हो गए। जिस तरीके से वो दुनिया में जीते हैं इसी तरीके से हम भी जिंदगी गुजारें। तो ये इस बात की निशानी हुई कि हमने जाना ही नहीं कि हम हैं कौन। कुरान पाक की आयत जो मैंने पढ़ी है इसमें भी आपका एक मर्तबा बयान किया गया है और हदीसों के अंदर भी बहुत सारे उम्मत के मकामात बयान किए गए हैं, बड़े दर्जे बयान किए गए हैं। हदीस के अंदर आया है, फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क़यामत में अल्लाह के सामने जब आपसे आने वाले पहले अंबिया पेश होंगे तो अल्लाह उनसे ये सवाल करेंगे कि ये बताओ क्या तुम दुनिया के अंदर अपनी उम्मत को इसी हाल में छोड़ कर के आए थे कि वो अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा करें? मसलन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पेश होंगे तो सवाल होगा कि आप दुनिया से आए तो क्या आपने ईसाइयों को, अपने मानने वालों को यही सबक पढ़ाया था कि मेरे बाद में मरियम को भी खुदा मान लेना, ईसा को भी खुदा मान लेना? ईसा अलैहिस्सलाम जवाब देंगे, नहीं अल्लाह भला ये कैसे हो सकता था? मैंने तो सारी दुनिया को, अपनी उम्मत को ये सिखाया था कि देखो अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करनी, अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा नहीं करनी। कसूर इन मेरे मानने वालों का है कि इन्होंने बाद के अंदर शिर्क इख्तियार कर लिया और तेरी खुदाई के अंदर न मालूम उन्होंने कितने लोगों को शरीक कर लिया। अब उधर से तो ईसा अलैहिस्सलाम अपनी सफाई पेश कर रहे हैं और उधर ईसा अलैहिस्सलाम की मानने वाली उम्मत, जिनको आज ईसाई कहा जाता है या नसारा कहा जाता है, ये इस बात के ऊपर अटल है कि नहीं, कमी हमारी नहीं, कमी जो है ईसा की है
सबक ही नहीं पढ़ाया। अब अल्लाह जो कि सबसे बड़ा मुंसिफ है, जो सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है, उसके सामने तलब किए जाएंगे। अच्छा, ईसा से कहा जाएगा अपने गवाह लाओ, क्या वाकई तुमने हक अदा किया है नबूवत का या कमी तुम्हारी है? ईसा अलैहिस्सलाम पेश करेंगे उम्मत मोहम्मदिया को। ये आपका दर्जा है, आप भी उम्मत मोहम्मदिया के हैं, यानी जो अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के ऊपर ईमान लाया वही उम्मत मोहम्मदिया कहलाता है। और इसका सबक आपको हर अज़ान में दिया जाता है। जब आप कहते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, आप इस बात का इकरार कर रहे हैं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और मैं उनका मानने वाला हूँ, मैं उनका उम्मती हूँ। तो ये उम्मत मोहम्मदिया जिसमें खुदा करे कि हम और आप भी शामिल हों, ये अल्लाह के सामने जवाब देंगे, अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम सच्चे हैं, इन्होंने अपनी तबलीग में कोई कमी नहीं की। कमी अगर है तो इन उम्मत की है, ईसाइयों की है, नसारा की है कि इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम को नहीं माना और आपकी ज़ात के अंदर बहुत सौ को शरीक कर दिया। अब बतलाइए, आप पैदा हो रहे हैं उम्मत मोहम्मदिया में 1500 साल बाद और ये गवाही दे रहे हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो आज से तकरीबन 2000 साल पहले दुनिया में आए। तो ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत कहेगी अल्लाह ये अजीब मुकदमा हो रहा है, गवाह बाद में पैदा हुए और गवाही दे रहे हैं अपने से पहलों के ऊपर। कहा जाएगा उम्मत मोहम्मदिया से इसका जवाब दो जो ये एतराज कर रहे हैं। ये उम्मत मोहम्मदिया कहेगी अल्लाह बेशक जो इनका एतराज है सही है, हम बाद में दुनिया में आए लेकिन तूने हमारे पास नबी आखिरुल ज़मां भेजा, तूने हमारे पास अपना कलाम कुरान पाक भेजा और हमने उसमें ये पढ़ा कि ईसा अलैहिस्सलाम सच्चे नबी थे। हमने उसके अंदर ये पढ़ा कि ईसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत का मुकम्मल हक अदा किया है, लिहाजा ईसा अलैहिस्सलाम सच्चे हैं और ये उम्मत उनकी झूठी है। आप जानिए कितना बड़ा दर्जा आपका है कि आप अल्लाह के सामने ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में गवाही दे रहे हैं। कितना बड़ा अल्लाह ने इस उम्मत को मकाम अता फरमाया है। इसके अलावा और बहुत सारे फज़ाइल आए हैं इस उम्मत के। हश्र के मैदान में जिस वक्त के गर्मी का यह हाल होगा, आज ये सूरज हमारे से लाखों मील दूर है, करोड़ों मील दूर है, लेकिन उस हालत के ऊपर निगाह करो जबकि महज 1 गज के ऊपर ये सूरज चमक रहा हो। कितनी सख्त गर्मी होगी, लोग बिलबिला रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे। ऐसे हालात में, ऐसे मौके में आकाए दो जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान में आ जाएंगे और आपके सामने वो हौज होगा जिसको हौज़े कौसर कहते हैं, जिसका पानी देखो तो इतना ठंडा कि 1 घूंट पी लो तो कभी प्यास न लगे। रंग उसका देखो तो बिल्कुल दूध के माए। कौन होंगे? दूध पिए पानी पिलाने वाले तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। और पानी किसको मिलेगा? इन दुनिया वालों को पानी नहीं मिलेगा। ये जो कहीं ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मान रहे हैं, कहीं मूसा अलैहिस्सलाम को खुदा मान रहे हैं, कहीं हजारों लाखों बुतों के सामने सर झुका रहे हैं, इन्हें ये पानी नहीं मिलेगा। ये पानी मिलेगा तो आपको मिलेगा, उम्मत मोहम्मदिया को मिलेगा। आकाए दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होंगे। कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो उधर से रोक दिए जाएंगे। आप फरमाएंगे इन्हें आने दो, ये तो मेरी उम्मत के आदमी हैं। लेकिन कहा जाएगा अल्लाह के नबी नहीं, आपके दुनिया से आने के बाद न मालूम इन्होंने आपके दीन के अंदर क्या क्या चीजें शामिल कर दी। आपके दीन के अंदर इन्होंने कहीं कब्रों की पूजा शुरू कर दी, आपके दीन के अंदर इन्होंने और बहुत सारे चढ़ावे शुरू कर दिए। लिहाजा ये इस लायक नहीं कि इनको ये जाम, ये प्याला मिले। आप फरमाएंगे लौटाओ इन्हें वापस लौटाओ। बताओ इस सारे आलम के अंदर जहाँ करोड़ों अरबों की आबादी हो, वहाँ कितना बड़ा दर्जा आपको दिया गया कि आप अपने नबी के मुबारक हाथों से हौज़े कौसर का पानी पिएंगे और ये वो पानी होगा जिसकी मिसाल दुनिया में पेश नहीं की जा सकती।
اس کا ایک گھونٹ اگر پی لیا گیا تو کبھی پیاس نہ لگے. یہ اتنا اچھا پانی ہوگا کہ ساری پریشانیاں ایک گھونٹ پینے کے بعد میں دور ہو جائیں گی. یہ کس کو مقام ملے گا؟ آپ ہی تو اس مقام کے مستحق ہیں. آپ ہی کو یعنی امت محمدیہ ہی کو یہ پانی ملے گا، کسی اور کو نہیں ملے گا. ان لوگوں کو نہیں ملے گا جو کہ اس دین کے اندر نئی نئی باتیں شامل کرتے ہیں، نئی نئی باتیں اس میں شریک کر دیتے ہیں. اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہت سارے ایسے مسلمان یا بہت سارے ایسے ایمان والے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں چلے جائیں گے. اس وقت میں وہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب کی شکل ہوگی، لیکن اس کے بعد میں جب اللہ کی ذات کے اوپر رحم طاری ہوگا تو اب اجازت ملے گی نبیوں کو، جاؤ دوزخ میں جاؤ اور جا کر کے دیکھو جو تمہارا امتی نظر آئے اس کے دل کے اندر اگر ذرا بھی ایمان ہے تو اسے باہر نکال لاؤ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ میں جائیں گے اور دوزخ میں جا کر کے ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کے دلوں کے اندر ایمان ہے، یعنی وہ اللہ کو مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر یقین رکھتے ہیں. اور پھر آپ وہاں سے نکالیں گے. بہت سارے آپ کی ساتھ میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو قرآن پاک کے حافظ ہوئے، بہت سے علماء بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں گے. یہاں تک کہ ان کے اعتبار سے اب دوزخ کے اندر کوئی ایمان والا باقی نہیں رہے گا. ذرا آپ سوچئے کتنا بڑا درجہ آپ کو ملا. اپنے گناہوں کی وجہ سے اگر ہم کچھ پھنس بھی گئے، اپنے گناہوں کی وجہ سے اگر ہم دوزخ میں چلے بھی گئے تو اللہ کے نبی کی رحمت اس وقت بھی غالب آئے گی اور ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کر کے ہمیں دوزخ سے نکال لیں گے. اور حدیث کے اندر آیا ہے، فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اخیر میں جو دوزخ سے نکلے گا اس کا حال ایسا ہوگا، رنگ آگ کی وجہ سے ایسا بن گیا ہوگا جیسا دیکھا آپ نے کوئلے کا کالا رنگ، اور دوزخ کی آگ نے اسے بالکل جلا دیا ہوگا. یہ سب سے اخیر میں نکلنے والا شخص ہوگا. جب یہ شخص باہر آئے گا تو سامنے اس کے نہر آئے گی. اسے کہا جائے گا نہر کے اندر نہا لے، غسل کر لے. یہ اس نہر کے اندر نہائے گا تو رنگ بدل جائے گا. اب اس کا یہ حال ہوگا کہ چمکیلا رنگ آ گیا، وہ سیاہی ختم ہو گئی، وہ دوزخ کی آگ کا جو رنگ تھا وہ ختم ہو گیا. اب تو یہ چاند کی طرح چمکے گا. اب یہ کہے گا اچھا اے اللہ کہاں جاؤں؟ حکم ملے گا دیکھو سامنے جنت ہے، جنت کا دروازہ کھلا ہے. اب یہ جنت میں جھانک کر کے دیکھے گا تو کہے گا اے اللہ یہ تو جنت بھری ہوئی ہے، اس میں کہاں جگہ؟ حکم ملے گا اللہ کی طرف سے، ارے تو نے دنیا تو دیکھی ہے، تو دنیا سے چل کر کے آیا ہے. ذرا سوچ کتنی بڑی وہ دنیا تھی. اب ایک آدمی سوچے گا یہاں سے لے کر کے امریکہ تک، برطانیہ تک ساری زمین کے اوپر نگاہ ڈالے گا اور پھر کہے گا اے اللہ وہ زمین جتنی وہ زمین تھی اب میں نے سوچ لیا. حکم ملے گا اللہ کی طرف سے، دیکھ جتنی وہ دنیا تھی اس دنیا کا 10 گنا ہم تجھے جنت میں دے رہے ہیں. یہ بتلائیے کتنا بڑا مقام اللہ نے آپ کو دیا کہ وہ لوگ جو کہ گناہوں میں پھنس گئے تھے، گناہوں سے نکلنے کے بعد میں اب دوزخ کی سزا بھگتنے کے بعد میں اب دنیا کا 10 گنا اسے دیا جا رہا ہے. ذرا سوچو کتنا بڑا مقام، کتنا بڑا درجہ اس امت محمدیہ کو ملا ہے. آج نقصان یہ ہوا کہ ہم دوسروں میں شامل ہو گئے، ہمیں یہ پتہ ہی نہ چلا کہ ہمیں کتنا بڑا اللہ کے یہاں مقام ملا ہے. وہ لوگ جو کہ بت پرست، وہ لوگ جو کہ بتوں کے سامنے سر جھکانے والے، وہ ہماری زندگی کے اوپر غالب آ گئے. کوئی ہمیں یہ نظر ہی نہیں آتا کہ کوئی یہ سوچے ارے میں تو بادشاہ وقت ہوں، اگر یہ زمین اور آسمان باقی رہنی ہے تو یہ جب تک باقی رہے گی جب تک کہ ایک ایمان والا رہے گا، ورنہ تو اس زمین کو ختم کر دیا جائے گا. تو آج ہمارے اوپر دوسرے لوگ غالب آئے. قرآن پاک کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. صاف اعلان ہے قرآن پاک کا، اے ایمان والو دیکھو یہودیوں سے عیسائیوں سے دوستی مت کرو. ایک آیت میں صاف کہا گیا اے ایمان والو مشرکین سے دوستی مت کرو، کافروں سے دوستی مت کرو. دیکھو تم ان کے ساتھ میں اگر دوستی کرو گے تو خطرہ ہے کہ کہیں تمہارے ایمان نہ چلا جائے. اس لیے
لیے کہ یہ تمہارے ہمدرد نہیں ہو سکتے ہیں، یہ چاہیں گے کہ یہ لوگ ہمارے اس میں شامل آئیں۔ جب میں اس کے اوپر غور کرتا ہوں کہ آخر یہ ہماری شادی ہے، یہ ہمارا غم، ہمارا دنیا کے اندر جینا، یہ کیوں نہیں بدل رہا؟ کروڑوں ہزاروں علماء اعلان کر رہے ہیں، سینکڑوں عالموں کی تقریریں آپ یہاں بھیسانی میں سن رہے ہیں، لیکن ہماری زندگی امت کی وہیں گھوم رہی ہے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بھئی امت نے اپنا مقام ہی نہیں جانا، اپنا درجہ ہی نہیں جانا۔ ہم کتنے بڑے درجے کے آدمی ہیں، دنیا آپ کی زندگی سے سبق لیتی، لیکن ہم ان کے پیچھے لگ رہی ہے۔ دنیا یہ کہتی دیکھو یہ مسلمان کی زندگی ہے، یہ کتنی اچھی زندگی ہے، لیکن ہم نے اپنی اس اچھے پن کو کھو دیا، اور ہم ان کے ایسے دوست بنے، ایسے ان کو اپنے ہمدرد سمجھا کہ آج وہ ہماری زندگی کے اوپر غالب آ گئے ہیں۔ ذرا سوچو تو اس زمانے کو، جس زمانے کے اندر امت محمدیہ کے پہلے افراد جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں وہ دنیا میں نکلے ہیں، کیا ان کے سامنے دنیا والوں کی زندگی نہیں آئی؟ سب کچھ آیا۔ وہ قصہ آپ نے سنا ہوگا کہ جس وقت ملک شام فتح ہوا ہے، یہ ملک شام یہودیوں عیسائیوں کا ملک تھا، اور اس زمانے کے اندر دنیا پہ ایسا چھایا ہوا تھا جیسا کہ آج دنیا کے اوپر امریکہ وغیرہ چھائے ہوئے ہیں۔ دنیا ان کی مثال دیا کرتی تھی، اور جس وقت کے مسلمانوں نے ملک شام کے اوپر قبضہ کیا ہے تو کون ہے؟ ملک شام کا گورنر، جو پورے ملک شام کا مالک۔ حال اس کا یہ ہے کہ مسلمانوں کی فوج جو ایک لمبے زمانے سے جنگلوں میں ہے، میدانوں میں ہے، کپڑے ان کے پرانے ہو چکے ہیں، بال دھونے کے لیے انہیں کبھی پانی تک نہیں ملا، لیکن ایسے موقع کے اوپر مسلمانوں کا فوجی جنرل دسترخوان بچھواتا ہے۔ نام ہے ان کا ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دسترخوان بچھ گیا، کھانا کھانا شروع کیا۔ جب کھانے کے سے فارغ ہوئے تو آپ نے یعنی مسلمانوں کے جنرل نے، مسلمانوں کے امیر نے اپنی پلیٹ کو اچھی طریقے سے صاف کیا، دسترخوان کے اوپر گرے ہوئے دانے، دسترخوان کے اوپر گرے ہوئے ریزے اٹھا کر کے کھانے شروع کر دیے۔ ایک مسلمان فوجی کہنے لگا آپ مسلمانوں کے امیر ہیں، اس وقت ملک شام کے آپ مالک ہیں، آپ اگر اس طریقے سے یہ گرے ہوئے دانے اٹھا کر کے کھائیں گے تو سامنے عیسائیوں کی فوج کھڑی ہے، وہ یہ کہے گے ارے مسلمانوں کے تو جنرل، مسلمانوں کے گورنر بڑے بے صبرے ہوتے ہیں، یہ تو گرے ہوئے دانے بھی اٹھا کر کے کھا لیتے ہیں، تو آپ اس طریقے سے نہ کھائیں۔ لیکن ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اترک سنت حبیبی بہذہ الحمقہ، کیا ان پاگلوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں؟ ذرا سبق لیجیے امت کہ دیکھیے تمہارا فوجی جنرل جو ملک شام کے اوپر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے، جو اپنے عرب ملکوں سے چل کر کے ملک شام کا مالک ہو رہا ہے، عیسائی فوجیں مقابلے پر ہیں، لیکن کھانے کے وقت میں وہ اپنے نبی کا طریقہ نہیں چھوڑ رہا ہے۔ آج امت کو کیا ہوا کہ انہیں نبی کا طریقے میں تو نفرت آنے لگی، کھاتے ہیں تو کھڑے ہو کر کے، کھاتے ہیں تو اللہ کی دی ہوئی روزی کو پیروں سے کچل کر کے۔ یہ سوچو کس کا غلبہ ہمارے اوپر آیا؟ یہ ان لوگوں کا غلبہ ہے جنہیں اللہ اس کا رسول دشمن قرار دے رہا ہے، تو ہم دشمنوں کے طریقے کے اوپر جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے اور سارے عالم کے لیے، ساری دنیا کے لیے تباہی ہے، اس لیے کہ اگر بادشاہ وقت گمراہ ہو گیا تو ساری دنیا گمراہ ہو جائے گی۔ آپ تو امتوں کے سردار ہیں، اللہ نے آپ کو بہت بڑا درجہ دیا ہے، اللہ نے آپ کو وہ کتاب دی ہے جو ساری کتابوں سے افضل ہے، اللہ نے آپ کو خانہ کعبہ دیا ہے، وہ خانہ کعبہ جو ساری دنیا کے جتنے مقام ہیں ان سے اچھا مقام ہے۔ اللہ نے آپ کو وہ نبی دیا ہے کہ جس نبی کے نام سے آدم علیہ السلام کے گناہ معاف ہوئے۔ اللہ نے آپ کو وہ نبی دیا ہے کہ جس نبی کی برکت سے کافر بھی محروم نہیں رہے، اور جس نبی کی برکت سے، جس نبی کا نام لے کر کے ہم جنت میں پہنچیں گے۔ ارے اللہ کے بندوں کچھ اپنا مقام جانو، کچھ مرتبہ جانو، یہ غیروں کے طریقے بالکل چھوڑ دو۔ یہی مقصد ہے مدارس کا۔ ہمارے بزرگوں نے یہ مدرسے کیوں قائم کیے؟ اس لیے کہ آپ سے چندہ مانگے۔ چندہ مانگنے کا مقصد نہیں، مقصد یہ ہے کہ ہر گھر کے اندر نبی کا طریقہ پہنچ جائے، کس طریقے سے اللہ کے نبی نے دعوتیں کھائی ہیں، کس طریقے سے اللہ کے نبی نے نکاح کیے ہیں، کس طریقے سے اللہ کے نبی نے
اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کیا ہے. یہ مقصد ہے تمام مدارس کا. اللہ مجھے اور آپ کو آپ کے طریقوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کچھ نہیں، اب ذرا بیٹھئے، عصر کی نماز کا بھی وقت ہو گیا ہے. درود شریف پڑھیے بیٹھ کر کے. یہ دعا کے کچھ طریقے سمجھ لو. ہم لوگ دعا کرتے ہیں لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہم اللہ سے کیسے مانگیں. دعا کرنے سے پہلے ہمیں درود شریف پڑھ لینی چاہیے. درود شریف کی برکت سے اللہ ہماری دعائیں قبول کرتے ہیں. آج ہم سوچتے ہیں کہ آخر ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں. اس کے لیے اگر میں بتاؤں بات ذرا دور چلی جائے گی. جس پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ ہو، جس بدن کے اوپر حرام کا لباس ہو، اللہ ایسوں کی دعائیں قبول نہیں کرتے. کہتے ہیں ایسوں کی دعاؤں کی ہمیں ضرورت نہیں، وہ ایسوں کی دعائیں رد کر دی جاتی ہیں. تو اس لیے اس کی کوشش کرو کہ ہمارا کھانا، ہمارا پہننا بالکل حلال کی کمائی کا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سے اس ڈھنگ سے مانگو کہ گویا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہمیں وہ چیز دینے والا ہی نہیں ہے، اور یقین کر لو کہ اللہ ہمیں دیں گے. بعض دفعہ دعا مانگتے مانگتے ہم یہ کہنے لگتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی، ہم کیوں مانگیں. یہ بالکل غلط خیال ہے. کوئی مومن ایمان والا ایسا نہیں کہ اس کی دعا قبول نہ ہوتی ہو. رہا دنیا میں ہمیں وہی چیز دینا جو کہ ہم نے مانگا. یہ قدرت اپنے نظام کو جانتی ہے. بہت سی دعائیں ایسی ہیں جن کا بدلہ ہمیں آخرت میں ملے گا. فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایمان والے کے سامنے جب اس کا چٹھا پیش ہوگا، جب اس کا نامہ عمل